جس شخص نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم و عقل سے خالی رہا۔ جو شخص شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا۔ سب سے زیادہ کینہ اس شخص کے دل میں ہے جو زیادہ بحث کرتا ہے۔ جو شخص امرا کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو اپنے دین کی حفاظت یا اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ جس شخص نے جہالت سے اللہ کی عبادت کی اس کا فساد اصلاح سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو دشمنوں میں صلح کرا دے۔ بھوکے کو روٹی اور گرتے کو سہارا دو۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دیتا ہے۔ انکساری کا سہارا لے کر چلو ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے۔ اگر ہم خود پسندی کا سہارا نہ لیں تو ہم زندگی کے لطف سے بے بہرا رہیں۔ ہم تعریف اور محبت کے سہارے جیتے ہیں۔ سیاست میں افراد سے نہیں اصولوں سے دوستی ہوتی ہے۔ مفلس عوام کو بڑی سے بڑی سیاسی آزادی بھی مطمئن نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈرائنگ روم اور دیوانے خانوں میں بیٹھ کر بکواس کرنے والے سیاست دانوں کی رتی بھر پرواہ نہیں۔ جو شخص اجازت کے بغیر اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا۔ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ خواب دیکھتی ہیں، خصوصاً وہ عورتیں جو زیادہ سوتی ہیں۔ خواب کے بہت سے صاف نقوش بھی انسان فراموش کر دیتا ہے، اور بیشتر ایسے نقوش جو دھندلے اور کمزور ہوتے ہیں حافظہ میں باقی رہ جاتے ہیں۔ جانور بھی خواب دیکھتے ہیں اور شکاری کتے عام کتوں کی نسبت زیادہ خواب دیکھتے ہیں۔ جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے وہ نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ جس کام سے خوف ہو وہ حلال نہیں۔ اگر تو پرستش کرنا نہیں چاہتا تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال نہ کر۔ زیادہ تر دشوار یہ ہے کہ جو چیز کمینوں کے ہاتھ میں ہو انسان اس کا طلبگار بنے۔ سمجھدار کسی چیز میں خوشی نہیں پاتا۔ کسی چیز سے بالکل ناامید ہو جانا اس کی طلب میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے۔ ایسی چیز کی آرزو نہ رکھو، ایسی چیزوں کو جو نہ پا سکو۔ نفس پر شریعت کی پابندی سے زیادہ کوئی چیز و دشوار نہیں۔ اگر دنیا کی ذرا سی بھی چیز تمہارے دل میں ہوگی تو سجدہ کرنے میں تم اس کو فراموش نہ کر سکو گے۔ کوئی چیز تیرے نزدیک حصول نعمت آخرت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ جس شخص کو عبرت حاصل کرنے کا شوق ہو اس کے لیے ہر ایک نئی چیز موجب عبرت ہے۔ میں حسن و اخلاق کی تعمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام کمال تک پہنچا دوں۔ کسی کے خلق اور دیانتداری پر اعتماد نہ کر، یہاں تک کہ غصہ اور طمع کی قوت سے
اسے دیکھ نہ لو۔ بدخلقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے جفا کاری۔ بدخلق وہ ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے نفس پر کنٹرول نہ رہے۔ حسن اخلاق سے زندگی راحت اور آرام سے بسر ہو سکتی ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف نہ پھرو گے؟ مسلمانوں، اسلام میں پورے پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدمی کی نماز جو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ پڑھتا ہے زیادہ ایمانی نشو و نما کا باعث بنتی ہے اس نماز کے مقابلے میں وہ جو اکیلے پڑھتا ہے۔ نابالغ بچوں کی عبادت کا ثواب والدین کے لیے ہے۔ مسلمانوں کی ذلت اپنے مذہب سے غافل بن جانے میں ہے، نہ کہ بے زر ہونے سے۔ بے وقوف کے کانوں میں باتیں مت ڈال، کیونکہ بجائے عمل کے وہ تیرا دانش مندانہ کلام کی حقیر کرے گا۔ میں مردے کو زندہ کرنے سے عاجز نہیں آیا، مگر بے وقوف کی اصلاح کرنے سے عاجز آ گیا ہوں۔ بے وقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ جواب دینے میں جلدی نہ کر، تاکہ آخر میں خفت و شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور برداشت سے کام لے۔ جو شخص مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ جو بلا دوست کی جانب سے نازل ہو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ خود نیکی لے کر کسی کو تکلیف میں چھوڑ جانا اس سے بہتر ہے کہ اپنے ساتھ برائی لے جائے۔ چند دنوں میں دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سفید بکری کے بال اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کسی انسان کے ساتھ جب کوئی نیکی نہ کر سکو تو اس کی برائیوں ہی سے اسے مطلع کر دو۔ دولت برائیوں پر پردہ ڈال سکتی ہے، سچ تمام برائیوں کا علاج ہے۔ برائی اپنے زہر کا نصف حصہ خود پیتی ہے۔ برائی کے خاتمے کے لیے ہمیشہ لڑتے رہو۔ برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤ۔ برائی کو میں انسانیت کا کلنک سمجھتا ہوں۔ برائی کو بھلائی سے رفع کرو۔ ہم خود اپنا برا کیے بغیر دوسروں کا برا نہیں کر سکتے۔ بری آنکھ برائی کے سوا اچھا نہیں دیکھ سکتی۔ کسی بوڑھے شخص کو مارنا عذاب مول لینا ہے۔ حرص کو دل میں جگانا دو کہ تمہاری قوت دوسروں سے زیادہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں ان کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ اگر حساب کا خوف نہ ہوتا تو میں بھی ایک بکری بھون کر کھاتا۔ تعجب ہے اس پر جو حساب کو حق جانتا ہے اور پھر مال جمع کرتا ہے۔ قیامت کے دن مال کا حساب ہوگا مگر علم پر کوئی حساب نہ ہوگا۔